पहली मोहब्बत बारिश के पहले कतरे की मानिंद होती है, मासूम मगर निडर और बहादुर। ये दिल की धरती को नरम करके इतना जरखेज कर देती है कि फिर उस पर जो फूल पौधे उगते हैं वो सब मोहब्बत की बात से महकते हैं। इसलिए पहली मोहब्बत जिसको मिले वो उसकी कदर करे और जिसको ना मिले वो उसको पाने की दुआ करे। आयशी ने एक जज्ब के आलम में पड़ते हुए मोबाइल से नजरें हटाईं। वो तीनों दम साधे उसे सुन रही थी। वाह, कितने खूबसूरत जुमले हैं, क्या खूब लिखा है किसी ने, रानिया बड़बड़ाई। ये तो नसर में शायरी है और कितनी सहर अंगेज है, सारा भी खोई खोई अंदाज में बोली। लिखा है कि पहली मोहब्बत जिसको मिले वो उसकी कदर करे। अब न जाने किस खुश नसीब को मिलती होगी ये पहली मोहब्बत, वानिया ने हसरत से कहा। और नहीं तो क्या, हमें तो इसका मौका ही नहीं मिला। अभी इंटर ही किया था तो अम्मा ने पकड़कर अपने भांजे के साथ निकाह पढ़वा दिया। अब पहली समझो या आखिरी, यही तुम्हारी मोहब्बत है। रानिया ने किसी फिल्मी हीरोइन की तरह शर्माते हुए दुपट्टे का पल्लू उंगली पर मरोड़ते हुए कहा तो उन तीनों का बेसाख्ता कहकहा निकल गया और माहौल पर छाई कसाफत कम हो गई। और नहीं तो क्या, मुझे देख लो, जिंदगी की 24 बहारें देख चुकी हूँ मगर अभी तक वो बोंगा मुझे ढूंढ ही नहीं पाया जिससे मुझे पहली मोहब्बत होगी। वानिया ने भी मायूसी से सर हिलाया तो महफिल मजीद कश्ते ज़ाफ़रान बन गई। मगर मैं अभी पुरुम्मीद हूँ, तलाश जारी है। सारा ने चारों अतराफ यूं नजरें घुमाईं जैसे पहली मोहब्बत इस कमरे के किसी कोने खतरे में छुपी बैठी हो। सबकी फिर हंसी छूट गई। अरे आशी, तुम भी तो मुंह से कुछ फूटो। अचानक रानिया का ध्यान आशी की तरफ गया जो बदस्तूर मोबाइल हाथ में थामे जेरे लब मुस्कुरा रही थी। उसके लबों पर बड़ी पुरइसरार सी मुस्कुराहट थी। उस वक्त वो तीनों कहाँ जानती थीं कि उन चारों में से एक वही तो थी जो पहली मोहब्बत का जायका चख चुकी थी। मगर अभी उसने ये बात तो खुद से भी छुपाई थी, उनसे कैसे कह देती। इसलिए रानिया के टोकने पर भी सर झटक कर मुस्कुराती ही रही। यूं तो वो तीनों कंबाइंड स्टडी के लिए सारा के घर जमा हुई थी, मगर कंबाइंड स्टडी भी ऑनलाइन हो रही थी और ऑनलाइन की तो यही मुश्किल होती है कि गलती से कहीं और क्लिक हो जाए तो कुछ और भी खुल जाता है। अभी भी वो जोरों शोर से शेक्सपियर की तसनीफी सलाहियतों पर मुकाला गूगल पर सर्च कर रही थी कि आशी की अचानक उंगली कहीं टच हुई और पहली मोहब्बत के उन्वान से एक नामालूम पेज खुल गया और वो सब शेक्सपियर और उसकी तसनीफी सलाहियतों को भूल भाल कर पहली मोहब्बत की तशरीह में खो गई। अब बातों बातों का रुख मतवक्के मुंगरियों और शादियों वगैरह की जानिब हो गया था। इतने में सारा का भतीजा भागता हुआ आया। आशी खाला, आपको बाहर मुबीन भाई लेने आए हैं। वो जी भरकर बदमजा हुई। उसका अभी कुछ देर मजीद रुकने का इरादा था मगर अम्मा को घर में चैन कहाँ था। वो चादर ओढ़कर उन सबको खुदा हाफिज कहकर बाहर आई तो सामने सर झुकाए मुबीन खड़ा था। वो अंदर ही अंदर कलस कर रह गई। मोहतरम का हुलिया ही काबिले दीद था। हल्की गुलाबी रंग की कमीज शलवार के साथ वॉशेबल जूते पहने रखे थे। बालों की ऐन सर के दरमियान से मांग निकली हुई थी और उन्हें खूब जमा जमा कर कंघी कर रखी थी। मैं खुद ही आ जाती, उसने तेज लहजे में कहा और जल्दी से कदम आगे बढ़ा दिए। अब थी तो ये बदतमीजी, मगर वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। यूं ही घर का दरवाजा नजर आया तो वो जरा सा रुक कर बोला, चच्ची जान से कहिएगा कि मेरे लिए दोपहर का खाना ना बनाए, मैं चचा जान के पास दुकान पर जा रहा हूँ। वो पूरी बात सुने बगैर अंदर घुस गई। सामने अम्मा कीरियां काट रही थी। ओहो अम्मा, आप रोज इस अजूबे को भेज देती हैं, ये तीसरी गली में तो घर है सारा का, मैं खुद ही आ जाया करूंगी। अव्वल जलूल से हुलिये में आ जाता है उठकर, अब अगर उनमें से कोई बाहर झांक ले तो क्या सोचे। उसने सारी भड़ास माँ पर निकाली। खामोश हो जाओ, पटर पटर बोले जा रही हो, आजकल हालात हैं अकेले आने जाने के,
اتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، اور ہاں، بیچارے کے ہولیے کو کیا ہوا؟ اچھا بھلا صاف ستھرا تو رہتا ہے۔ ہاں، آج کل کے لڑکوں کی طرح بیہودہ فیشن نہیں کرتا، صاف ستھرا تو رہتا ہے، مگر روز گلابی رنگ کا جوڑا پہننا ضروری ہے کیا؟ آپ اسے کم از کم کسی اور رنگ کے 4 جوڑے ہی سلوا دیں۔ ابھی بقرہ عید پر تو سلوا کر دیے تھے۔ بچہ اتنا سیدھا ہے کہ ایک ہی رنگ کے تھان سے 4 سوٹ کٹوا لیے۔ خیر، مردوں کے کپڑوں کے رنگ کون دیکھتا ہے؟ تو چھوڑ یہ باتیں، میں مربع بنا رہی ہوں، چینی سے چاشنی تیار کر کے دو۔ ہیں؟ چینی کی چاشنی مجھ سے کہاں ٹھیک بنے گی؟ وہ بیزاری سے بولی۔ میں سکھاتی ہوں، تو چل کچن میں۔ خانہ داری کے ڈھنگ بھی سیکھنے ضروری ہیں۔ اماں آج کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اگلی شام وہ پھر سارا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اماں نے منع کر دیا۔ آج رہنے دو، ماسی رشیدہ کا بھی فون آیا ہے، تمہارے رشتے کے لیے کچھ مہمان لا رہی ہیں۔ اف اماں، میں تنگ آ چکی ہوں اس رشتہ پریڈ سے۔ اس میں تنگ آنے والی کیا بات ہے؟ لڑکیوں کے رشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، ڈرائنگ روم صاف کر کے تیار ہو جاؤ۔ بدل نخواستہ اس نے صفائی کی، تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی۔ الماری کھولی تو فقط 2 جوڑے استری شدہ لٹک رہے تھے۔ ایک تو کالا تھا، جس کی قمیض بہت چھوٹی تھی، وہ تو اماں پہننے نہ دیتی۔ اس نے دوسرا والا نکالا اور غسل خانے میں گھس گئی۔ تیار ہو کر کچن میں برتن وغیرہ سیٹ کر رہی تھی تو مبین بیکری سے سامان لیے چلا آیا۔ سامان لیتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ گلابی جوڑا ہی پہنے ہوئے تھا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، اتفاق سے اس نے بھی کڑھائی والا گہرا گلابی کرتا ہی زیب تن کر رکھا تھا۔ اس میچنگ پر وہ دل ہی دل میں فقط مسکرا کر رہ گئی۔ مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی مہمان تشریف لے آئے، فقط 2 میاں بیوی ہی تھے۔ ماسی رشیدہ نے بتا رکھا تھا کہ خاتون کسی اسکول میں ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر فائز ہے۔ اس وقت بھی وہ تیکھی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اچھی خاصی تیز و ترار دکھ رہی تھی، جبکہ شوہر بیچارے جھپے جھپے ان کی پہلو میں دب کے بیٹھے تھے۔ وہ شربت لیے اندر داخل ہوئیں اور دھیرے سے سلام کر کے سامنے صوفے پر ٹک گئیں۔ بیٹا، آپ کا نام اور تعلیم؟ انٹرویو کا آغاز ہوا۔ خاتون کی نظریں آر پار دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جی، عرشیہ سلیم، میں ایم اے انگلش کر رہی ہوں، اس نے بھی بلا جھجکے اعتماد سے جواب دیا۔ آخر اتنی تو پریکٹس ہو چکی تھی۔ کیا شادی کے بعد جاب کا ارادہ ہے؟ خاتون کی آنکھیں چمکیں۔ ہرگز نہیں آنٹی، اس نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ مجھے گھر میں رہنا ہی پسند ہے۔ مگر کیوں؟ آج کل کے حالات میں شوہر کی ایک نوکری سے کیا بنتا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ ہاں تو وہ 2 نوکریاں کر لے، پھر عورت کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ خاتون اپنی بات پر بضد تھیں۔ تعلیم بچوں کی تربیت میں کام آ جائے گی، وہ بھی ہار ماننے پر تیار نہیں تھی۔ اماں منہ کھولے دونوں کی باتوں بلکہ ایک طرح کی بحث سن رہی تھی۔ ایسے موقعوں پر وہ ان کی طرف دیکھنے سے اعتراض ہی کرتی تھی۔ آخر عورت کے نوکری کرنے میں کیا حرج ہے؟ خاتون ضد ہو چکی تھی۔ اس سے گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، میں نے ساری عمر نوکری کی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کا بھی خوب خیال رکھا ہے۔ آئی، یہ تو آپ خود کہہ رہی ہیں۔ اصل صورتحال تو آپ کے اہل خانہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ گھر کیسے چلا رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ آپ خود تو نیا سوٹ پہن کر خوب نکسک سے تیار ہیں، مگر انکل بیچارے ملک جیسے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ کی خاتون کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اماں کو خوب باتیں سنا کر میاں کے ہمراہ پاؤں پٹکنے چلے گئی۔ پھر اماں کے ہاتھوں اس کی خوب درگت بنی، مگر وہ ڈھیٹ بنی مسکراتی رہی۔ مبین بیچارہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز پر کھانے پینے کے سامان کو جوں کا توں پڑا دیکھ کر حیرت سے کبھی اماں کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھتا اور کبھی مجرم بنی عاشی کو، جو قطعی شرمندہ نہیں نظر آ رہی تھی۔ رات کو وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اس کے موبائل کی اسکرین روشن تھی۔ سارا ان باکس سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک ایک میسج پڑھنے لگی۔ مہذب الفاظ اور نہایت شائستہ انداز، نہ کوئی بے باک جملہ، نہ کوئی عامیانہ بات، لفظ لفظ محبت سے پرویا ہوا، مگر نہ کوئی چھچورا پن
और ना ही चांद सितारे तोड़ लाने के वादे। यही वो अंदाज़े मोहब्बत की इनफरादियत जिसने आशिक को सुल्तान का गर्विदा बना दिया था। सुल्तान को वो अम्मा की एक देरीना दोस्त की शादी पर मिली थी। शादी पर तो वो जाना ही नहीं चाह रही थी, मगर अम्मा जबरदस्ती ले गई। पहला फंक्शन मेहंदी का था और उसका ख्याल था कि ये फंक्शन तो सुखी सहेलियों के साथ ही एंजॉय किया जा सकता है, उसकी तो कोई जान पहचान ही नहीं है। मगर अम्मा ने एक न सुनी। वो सफेद घरारा सूट पर पीला दुपट्टा ओढ़े बुलाई बुलाई फिर रही थी। तमाम औरतें और लड़कियां पीले और हरे रंग के लिबास देवतन किए थी, मगर वो सिल्क के सफेद घरारा सूट में बहुत मुनफरद लग रही थी। एक कतार में मेहंदी के थाल सजे थे। वो पास से गुजर रही थी जब पीछे से किसी ने पुकारा, सुनिए मोहतरमा। उसने पलट कर देखा। ऑफ वाइट कुर्ता शलवार में एक खूबसूरत सा लड़का खड़ा था। उसने हरासा होकर इधर उधर देखा। अम्मा भी न जाने कहाँ मसरूफ थी। मोहतरमा, आपके दुपट्टे ने आग पकड़ ली है। उसने पल्लू उसकी आंखों के सामने लहराया जो शोले की जद में था। जमीन पर पड़े किसी थाल में जलती मोमबत्ती ने दुपट्टे के कोने को पकड़ लिया था। उस लड़के ने निहायत एहतियात से पल्लू को चुटकी से पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से निकाल दिया। आग बुझ गई। उसने वहशतज़दा होकर पल्लू उसके हाथ से छुड़ाया और दूर भाग गई। फिर सारे फंक्शन में दो काली आंखें उसका सुख चैन बर्बाद करती रहीं। घर आकर भी उसका दिल अजीब सा शोर करता रहा। फिर अम्मा हैरान रह गई जब वो वलीमे पर बिला चून चढ़ा जाने के लिए मान गई। जरा सादगी से तैयार होना, अम्मा ने नसीहत की। उसने आसमानी कलर की मैक्सी के साथ बराए नाम मेकअप किया। कानों में सिल्वर आवेजे उसके चेहरे की आराइश को चार चांद लगा रहे थे। वो एक कोने में खड़ी कोल्ड ड्रिंक के छोटे छोटे सिप ले रही थी जब उसे वही नजर आया। ब्लैक टू पीस में आज वो पहले दिन से भी ज्यादा शानदार और सुपर दिख रहा था। उसने मोबाइल सामने सोफे पर बैठी एक आंटी को थमाया। उस वक्त उसकी नजरें उससे मिली। उसने झट नजरें झुका ली। वो उसकी अदा पर धीरे से मुस्कुराया और फिर पलट गया। जब दुल्हा दुल्हन को सलामी के लिए स्टेज पर बिठाया गया तो उधर बहुत रश बढ़ गया। लोग सलामी देने और तस्वीर बनवाने के लिए दूल्हा दुल्हन के गिर्द जमा थे। अम्मा यूं हजूम में जाने से घबराती थी क्योंकि उनको सांस का मसला था। उन्होंने उससे कहा कि जब रश कम हो तो वो लिफाफा दूल्हे की वालदा को पहुंचा दे। जब भीड़ कुछ कम हुई तो वो झिझकते हुए आगे बढ़ी। ऐन उसी वक्त वो लड़का भी अपनी वालदा को लिफाफा पकड़ा रहा था। उसने जल्दी से लिफाफा दूल्हे की वालदा को थमाया और फिर इधर उधर देखे बिना तेजी से नीचे उतर आई। फिर सारा वक्त उसे यूं लगा जैसे दो आंखें उसका ताक़ुब कर रही हों। घर आकर भी वो कई दिन तक खोई खोई रही, कभी खुद को डांटती डपटती और कभी चुपके चुपके मुस्कुराती। न जाने वो कौन था, अब दोबारा कभी मिलेगा भी या नहीं। शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर सामना हो तो वो पहचाने भी ना। भला 2 सेकंड की एक आध मुलाकात को कौन याद रखता है। लड़कियां तो पागल होती हैं, जरा सी सताइशी नजर पर ख्वाबों के बड़े बड़े महल बना लेती हैं। वो भी तो एक आम सी लड़की थी, ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली, मगर ख्वाब भी कभी कभी हकीकत बनकर मेहरबान हो ही जाते हैं। उस दिन दोपहर को वो घर पर अकेली थी। अम्मा शायद पड़ोस में गई थी। गेट पर बेल हुई। उसने झांका तो बाहर कुरियर वाला खड़ा था। उसने हेलमेट पहना हुआ था। वो एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाकर तेजी से मोटरसाइकिल उड़ाता हुआ निकल गया। एड्रेस तो उसके घर का ही लिखा था। वो लिफाफे को उलट पलट कर देख ही रही थी जब ऐन उसी वक्त मुबीन अंदर दाखिल हुआ। चचा जान के लिए टिफिन पैक कर दे। वो उसके हाथ में थामे लिफाफे को अजीब सी नजरों से देख रहा था। शायद यूनिवर्सिटी वालों ने रोल नंबर स्लिप भेजी है। उसने ख्वामखा वजाहत की और फिर लिफाफा थामे अंदर बढ़ गई। उसने मुबीन को टिफिन पैक करके थमाया, फिर अपने कमरे में जाकर लिफाफा खोला। अंदर छोटा सा खत था जिसने उसकी दुनिया उथल पुथल कर दी। लिखा था, मेरा नाम सुल्तान है, मगर मैं आपका नाम नहीं जानता। बस इतना कहूँगा कि आप जो कोई भी हैं, आपको उस दिन शादी में देखा तो दिल हार बैठा था। यकीन माने पहली बार हारा हूँ और अब अपने दिल की नहीं अपने घर की मकीन भी बनाना चाहता हूँ।
ہوٹل میں لفافے پر آپ کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ ہے تو یہ غیر اخلاقی حرکت، مگر معذرت خواہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلے بھی 2 بار آیا تھا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا تو ایڈریس غلط ہے کا بہانہ بنا کر پلٹ گیا۔ خوش نصیبی سے آج آپ سامنے آئی، موبائل نمبر لکھ دیا ہے، میں 3 دن تک انتظار کروں گا۔ اگر آپ کی جانب سے خاموشی رہی تو میں بھی اپنے دل کو سمجھا لوں گا کہ شاید پہلی محبت میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ 3 دن میں یہ خط اس نے کوئی 300 بار پڑھا، مگر پھاڑ کر پھینکنے کی جرت نہ کر سکی۔ آخر شام میں اس نے کال ملا ہی لی، پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ سلطان سے بات کر کے اس کے تمام خوف اڑنچو ہو گئے۔ وہ بہت سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ وہ افیئر چلانے کے چکروں میں بالکل نہیں ہے۔ وہ سیدھا سیدھا اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ ابھی تک ایسا کر بھی گزرتا، مگر پہلے عاشق کی رائے لینی بھی ضروری تھی۔ وہ محبت میں بھی دوسرے فریق کی رضامندی کے احترام کا قائل تھا۔ اگر وہ رابطہ نہ کرتی تو بھی مشکل سے ہی صحیح، مگر دل میں محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا۔ پھر عاشی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر اسے پہلی نظر میں اسے کیا اتنا اچھا لگا کہ اس نے اس کی ہمراہی کا فیصلہ کیا۔ سادگی اور معصومیت، اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر اس نے بھی اسے پوچھا کہ اسے بھی اس کی کس بات نے متاثر کیا جو اس نے تعلق جوڑنا چاہا۔ عاشی کا جواب بھی واضح اور 2 ٹوک تھا، سلطان، تمہارے لفظوں کی تسنہ سے پاک سچائی نے زمین و آسمان کے کلابے ملاتے، وعدے وعید کے بغیر محبت کے اظہار نے میری رائے کو عزت دینے، اور بس اتنا کافی ہے آشو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ سلطان کا تعلق بھی اس کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے باپ کا چھوٹا سا موٹر سائیکلوں کا شو روم تھا۔ یوں تو اس نے انجینئرنگ پڑھی تھی، مگر ملک میں جو نوکریوں کا حال تھا تو اسے بھی مستقبل میں غالباً ابا کی دکان ہی سنبھالنی تھی۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کی نسبت طے تھی، دوسری کا مسئلہ کچھ اٹکا ہوا تھا۔ اس بیچاری کی تعلیم کم تھی اور شکل و صورت بھی واجبی سی تھی، بس اس کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد راستہ صاف تھا۔ اس کی اماں نے اسے مکمل اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنی پسند سے اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کر سکتا ہے، مگر فی الحال وہ دونوں بیٹیوں کو ٹھکانے لگانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا ماں کو عدم تحفظ کہ اکلوتے بیٹے کو پہلے نہیں بھی آنا کہ کہیں ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ وہ سلطان کی محبت میں سرشار اور آسودہ سی رہتی۔ وہ بالکل بھی ڈیمانڈنگ نہیں تھی، نہ کبھی ملاقات کی خواہش، نہ بار بار رابطے پر اصرار، اور نہ ہی کوئی تصویر وغیرہ سینڈ کرنے کی فرمائش۔ اس نے خود ہی ایک آدھ بار کہا تھا، سلطان اپنی کوئی تازہ ترین پک تو بھیجو، تو وہ ہنس دیا، شکل دیکھ کر کیا کرو گی آشو؟ دل سے دل کی راہ ملی ہوئی ہو تو صورتوں کو تکنے میں کیا رکھا ہے؟ وہی ناک ہے، وہی آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ اچھا بس بس، وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ امتحانات قریب آ چکے تھے۔ آج وہ سب سارا کے گھر آخری بار جمع ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا نیا لون کا کرتا شلوار پہنا، گیراج سے گزرنے لگی۔ اچانک اوپر سے گدلے پانی کی بوچھار نے اسے بھگو دیا۔ اس نے غصے سے اوپر دیکھا تو مبین پانی والی ٹینکی صاف کر رہا تھا۔ بتا نہیں سکتے تھے؟ مارے صدمے کی اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اماں باہر آئی۔ یہ دیکھیں میرے کپڑوں کا حشر، آخر سے کب عقل آئے گی؟ وہ روحانی سی ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کرو، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ٹینکی صاف کر دے، مگر اب میں سارا کے گھر کیسے جاؤں؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اوپر بھیگی بلی بنے مبین کو دیکھ رہی تھی۔ صرف دوپٹہ ہی تو بھیگا ہے، لاؤ میں دھو کر ڈرائی کر دیتی ہوں۔ اماں نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ کب امتحانات آئے اور کب گزر بھی گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ فارغ تھی۔ اماں نے اس کے لیے رشتہ مہم بھی تیز کر دی تھی۔ سلطان سے اس کا بدستور رابطہ تھا۔ اس کی دوسری بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ عنقریب دونوں کی شادیاں تھیں، پھر ان کی منزل بھی قریب تھی۔ اس دن وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی جب اماں کچھ کاغذ ہاتھ میں تھامے چلی آئیں۔ آشی، یہ داخلہ فارم تو فل کر دو اور ساتھ ہی اپنی بی ایس کی بکس بھی ڈھونڈ دو۔ وہ کیوں اماں؟ وہ اپنا مبین پڑھائی شروع کر رہا ہے،
تمہارے ابا کا خیال ہے کہ اسے اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی چاہیے۔ اچھا، اس نے فارم پر سرسری سی نظر ڈالی۔ میٹرک اور ایف اے میں نمبر تو اچھے لے رکھے ہیں اس نے۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، بچہ تو لائق تھا، بس ماں مر گئی تو باپ دوسری بیوی بچوں میں پڑھ کر غافل ہو گیا۔ وہ تو اس کا چچا ایک ہوٹل میں ڈیلیوری بوائے بھرتی کروانے گیا تھا۔ تمہارے ابا بھی مل گئے وہاں اتفاق سے۔ انہوں نے کہا خاندان کا بچہ ہے، میرے پاس چھوڑ دو۔ دکان کا حساب کتاب دیکھ لے گا۔ اب دیکھو، دکان کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی کتنے کام دیکھ لیتا ہے۔ اماں کے لہجے میں ستائش تھی۔ وہ لاپرواہی سے فارم فل کرنے لگی۔ پھر ایک شام سلطان کا میسج آیا کہ اس کی ماں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور اب وہ چند دن تک رشتہ لانے والی ہے۔ وہ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگی۔ پھر چند دن تو کیا، ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ وہ روز انتظار کرتی، روز مایوس ہوتی۔ سلطان کا موبائل بھی مستقل بند جا رہا تھا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے کہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا گھولتے۔ ایک خوفناک انکشاف اس کے سامنے تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کیا وہ بھی محبت کے نام پر دھوکہ کھا چکی ہے؟ یہ فریب اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ایڈریس اس کے پاس موجود تھا۔ دل چاہتا تھا کہ گھر جا کر اس کا گریبان پکڑے، مگر کس حیثیت سے، کس رشتے سے؟ جگ ہنسائی کے سوا کیا ملتا؟ سچ کہا ہے کہ محبت کی حیثیت رشتے سے ہوتی ہے، اور وہ بھی یہی کہا کرتا تھا جو رشتہ بناتے بناتے پلٹ گیا۔ اماں نے ایک آدھ بار اس کی اداسی کا سبب پوچھا بھی تو اس نے رزلٹ کی ٹینشن بتا کر مطمئن کر دیا۔ اس دن وہ سالن بنانے لگی تو گھی نہیں تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ مبین سے کہے کہ گھی لا دے۔ اب وہ یہاں کہاں ہوتا ہے؟ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا ہے، اپنی پڑھائی کرتا ہے، ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا ہے۔ تمہارے ابا تو خرچہ اٹھانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ خوددار بچہ ہے، نہیں مانا۔ اماں بتا رہی تھی تو اسے بھی احساس ہوا کہ اس نے کئی دن سے مبین کو گھر میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنی گمسم کیفیت کی وجہ سے وہ اس کی غیر موجودگی سے لا علم رہی۔ پھر اس نے محلے کے ایک بچے سے گھی منگوا لیا۔ ڈھیر سارے دن مزید سرک گئے۔ ایک اداس کی شام اچانک اس کے موبائل پر سلطان کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس کی تھکی تھکی آواز سنائی دی تو وہ پھٹ پڑی۔ جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب وہ تھک کر خاموش ہوئی تو فقط اتنا بولا، میں کہیں مصروف تھا، اب یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ شام میں امی ابو آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیسے بتائے۔ جب گیٹ پر بیل ہوئی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اماں نے اسے گیٹ کھولنے کے لیے کہا تو وہ نروس سی دروازے تک گئی۔ اللہ کرے وہ نہ ہو۔ حلیہ بھی اتنا ابتر ہے، مگر سامنے وہی دونوں تھے۔ انکل کی شکل سلطان سے بہت مل رہی تھی، اور آنٹی کو تو اس دن اس نے ہوٹل میں دیکھے رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سلطان کو سلواتیں سناتی انہیں ڈرائنگ لے آئی۔ دونوں میاں بیوی نے نہایت مہذب طریقے سے اس کا رشتہ طلب کیا۔ سلطان کی امی نے ان دونوں کی محبت کی کہانی کو بیچ میں لائے بغیر اماں سے کہا کہ انہوں نے ان کے دوست کے بیٹے کی شادی پر عاشق کو دیکھا تھا تو فوراً ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا، مگر اس وقت ان کا بیٹا زیر تعلیم تھا اور وہ اپنی بچیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ اب فارغ ہیں تو اسی سلسلے میں آئی ہے۔ اماں کو ان دونوں میاں بیوی کی انکساری اور سادگی بہت بھائی۔ بیٹے کے والدین ہونے کی وجہ سے کوئی غرور اور اکثر ان کے رویے میں دکھائی نہیں دی۔ جاتے جاتے وہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گئے۔ اس کا تو مانو خوشی سے برا حال تھا، مگر سلطان نہ جانے کیوں فون بند کر کے بیٹھا تھا۔ شاید اس دن اس کی بکواس کا برا مان گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بعد میں اسے منا لے گی۔ اماں ابا نے جمعے کے روز ان کے ہاں جانے کا پروگرام طے کیا۔ اگلے دن ابا کو کسی ضروری کام سے بینک جانا تھا۔ مبین انہیں لینے آیا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو سر تپا بدل چکا تھا۔ جدید تراش خراش کا کرتا شلوار، نیا ہیئر کٹ، تعلیم نے اس کے چہرے کو ایک اعتماد سا بخش دیا تھا۔ ویسے تو اس نے اسے کبھی درخور اتنا نہیں جانا تھا، مگر آج چونکہ وہ اس سے متاثر بھی ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی اچھا تھا، اس لیے چہک کر بولی، واہ مبین، تم تو بالکل بدل گئے۔
शुक्र है अब तो गुलाबी जोड़ा भी नहीं पहना हुआ। वो भी बगैर शर्माए जनते हुए एतमाद से बोला, गुलाबी जोड़े तो सारे आंटी ने काम वाली के शोहर को दे दिए थे। अम्मा अब्बा गए तो खुश खुश थे, मगर वापसी पर बहुत खामोश से लगे। खास तौर पर अम्मा बहुत बुझी बुझी थी। उन्होंने कोई तबसरा ही नहीं किया। अब वो खुद से पूछती क्या अच्छी लगती। फिर उसने सोचा कि शायद अम्मा अब्बा किसी बहुत ज्यादा खुशहाल खानदान की तवक्को कर रहे थे, जबकि सुल्तान वाले तो उनकी तरह मिडिल क्लास थे। रात वो चाय देने गई तो अम्मा अब्बा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। लोग तो बहुत अच्छे हैं, निहायत शरीफ और सुलझे हुए हैं। लड़का भी अच्छा है, बरसरे रोजगार भी है। मगर अब्बा की आवाज़ सुनाई दी, हाँ आशी के अब्बा, बात तो फिर वही है। हमारी चांद सितारों सी बेटी है, अब कोई जोड़ भी तो हो। लोग क्या कहेंगे? हैं? इस पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या उन लोगों को सुल्तान पसंद नहीं आया था? कहीं गलती से किसी और को तो नहीं देख लिया? फिर उसे ये याद करके हंसी आ गई कि अम्मा हर वक्त यही कहती रहती हैं कि वो अपनी प्यारी बेटी को शहजादों जैसे लड़के से ब्याहेंगी। अब शायद सुल्तान उनकी पसंद के मायार पर पूरा नहीं उतरा था। हालांकि वो अच्छा खासा हैंडसम था, या शायद उसे ही मोहब्बत में इतना खूबरू दिखता था। वो इसी गुमगु में थी जब शाम में सुल्तान की कॉल आ गई। सुल्तान, पता नहीं अम्मा अब्बा इतने खामोश क्यों हैं? उसने अपना खदशा जाहिर किया। मुझे अंदाजा था। वो उदासी से हंसा, फिर अचानक बोला, आशी, कल कहीं मिले? उसने ऐसी फरमाइश पहले कभी नहीं की थी। वो तो ऐसी मुलाकातों को अच्छा ही नहीं समझता था। वो भी चाहने के बावजूद इनकार ना कर पाई। वो मुकर्ररा वक्त पर रेस्टोरेंट पहुंची। वो उससे पहले मौजूद था। टेबल का रुख दूसरी जानिब था। उसे उसकी पुश्त नजर आ रही थी। वो सहज सहज कर कदम उठाती घूमकर सामने आई। सुल्तान! उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता चीख का गला घोंटा। सामने सुल्तान तो नहीं, कोई और शख्स बैठा था। उसके चेहरे का एक हिस्सा न जाने जला हुआ था या मस्ख हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ आंखें वही थीं, काली, घोर काली, उसके अपने नसीबों की तरह काली। ये क्या हुआ सुल्तान? वो उसके सामने कुर्सी पर ढह सी गई। 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। ज्यादा चोटें तो नहीं आई, मगर मोटरसाइकिल की टैंकी में पेट्रोल फुल भरा था तो उसमें आग भड़क उठी थी। चेहरा ज्यादा मुतासिर हुआ। वो बता रहा था, मगर वो सदमे से गुमसुम सुने गई। उसे देखने की तो ताब ही नहीं रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी की चादर तनी रही। लफ्ज गूंगे हो चुके थे। काफी देर बाद वो हिम्मत करके जाने के लिए उठी। वो बावजूद कोशिश के भी एक हर्फ उसको तसल्ली या उम्मीद का ना कह सकी। जब वो जा रही थी तो सुल्तान हिम्मत करके सिर्फ इतना कह सका, आशी, खुद को किसी भी फैसले के लिए मजबूर ना करना। उसके अल्फाज आशी के अलावा कुछ फासले पर मौजूद किसी और ने भी सुने थे। फिर अम्मा अब्बा के साथ वो भी खामोश और गुपचुप सी हो गई। एक शाम उदासी से अपने नाखून कतर रही थी जब अम्मा उसके पास आ बैठी। आशी बेटा, मुबीन के चचा ने भी तुम्हारे लिए उसका रिश्ता डाला है। उसने जख्मी नजरों से माँ को देखा। वो मुबीन के बारे में उनके ख्यालात से आगाह थी। बेटा, अब वो पहले वाला मुबीन नहीं रहा, बहुत बदल गया है। फिर घर का देखा भाला लड़का है। तुम्हारे अब्बू भी रजामंद हैं। वो न जाने क्या क्या कह रही थी। उसके दिलो दिमाग में तो अजीब सी जंग हो रही थी। कुदरत ने भी उसके साथ कैसा मजाक किया था। ये कैसी आजमाइश थी। मोहब्बत करने वाले दावे तो बहुत करते हैं कि हम तो एक दूसरे की रूह से प्यार करते हैं, शक्लों सूरतों में क्या रखा है, मगर जब वक्त आता है तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। वो इसी उधेड़बन में थी जब वीकेंड गुजारने मुबीन चलाया। उसने उस पर जरा गहरी नजर डाली। वो वाकई बहुत ज्यादा बदल चुका था। घर में अब दबी दबी जुबान में उसके और कहीं रिश्ते की बात चल रही थी। उसने ना तो वादे इकरार किया था ना इनकार। शिशोपंज में थी। सुबह अम्मा का बीपी लो हो गया तो उन्होंने उसे कहा कि वो मुबीन को नाश्ता बना दे। उसने नाश्ता बना के आवाज दी, मगर वो शायद मसरूफ था। काफी देर बाद वो खुद ही ट्रे में नाश्ता लिए दरवाजे तक आई। अभी अंदर जाने ही लगी थी जब वो फोन पर गालिबन अपने चचा से बातें करता सुनाई दिया। अपना नाम सुनकर ठटक गई। चचा जान, मैं कब कह रहा हूँ कि आशी अच्छी लड़की नहीं है। वो तो बहुत अच्छी लड़की है, मगर चचा जान, वो तो किसी और को पसंद करती है।
میرا تو خیال تھا کہ وہ خود ہی آگے بڑھ کر انکار کر دے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ چچا جان، ساتھی تو ہر حال میں ساتھ نبھانے والا ہوتا ہے۔ راستہ بدلنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ بھوک سے اڑ گیا۔ وہ اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ شاید وہ اس کی اور سلطان کی کہانی کو جانتا تھا۔ اس دن ہوٹل میں بھی وہی موجود تھا۔ اس نے نکلتے وقت اس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائی سیدھی اس کے سامنے جا پہنچی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں راستہ بدلنے جا رہی ہوں؟ اس نے کڑوے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے وقوفی سے دیکھتا رہا۔ اس کا مزید پارا چڑھ گیا۔ ایک آدھ بار تم سے ہنس کر جو بات کر لی تو تم سمجھے کہ میں تم پر فریفتہ ہو چکی ہوں۔ میرا راستہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ کھڑاک سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ اماں، مجھے سلطان سے ہی شادی کرنی ہے، اگلے دن اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بیٹا، تم نے اسے دیکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہو۔ اماں، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، پہلے بھی اور اب بھی، کچھ بھی چھپانا بیکار تھا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک تمام کہانی سنا دی۔ جب خاموش ہوئی تو اماں اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولی، آشی جانو، بے شک سلطان اپنی ذات میں ایک ہیرا ہے، مگر ہم بھی انسان ہیں اور اسی دنیا اور معاشرے میں رہتے ہیں۔ جذباتی فیصلہ نہ کرو، تم تھک جاؤ گی میری بچی۔ ٹھیک کہا اماں آپ نے کہ ہم بھی انسان ہیں، مگر خلوص وفا جیسے الفاظ بھی ہم دونوں کے لیے بنے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں راستہ بدلنے والوں میں سے ہوں، نہ پلٹ کر دیکھنے والوں سے۔ ساحل سمندر پر گلابی سی شام اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے فضا کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ ابھی کل ہی تو ویکنڈ تھا، اس لیے آج رش برائے نام تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں پاس پاس بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ان کے دونوں بچے ریت سے کھیل رہے تھے۔ عاشی کی زلفیں اڑ اڑ کر سلطان کے کندھوں کو چھو رہی تھیں۔ ہائے اللہ، میں کیچر لانا بھول گئی۔ اس نے انہیں سمیٹتے ہوئے سلطان کے چہرے کا محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ہر بار دیکھنے پر اس کا نرم خو چہرہ اسے وہی سکون اور خوشی دیتا تھا جو اس کو اندر تک سرشار کر دیتی تھی۔ اب تو کئی آپریشنز کے بعد اس کا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا، مگر بالکل پہلے والا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کوئی ملال بھی نہیں تھا، وہ بہت خوش تھی۔ دنیا والے ان کو دیکھ کر عجیب سے کمنٹ پاس کرتے، دکھی کر دینے والے اور اذیت ناک، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ اس نے کبھی سلطان کو کرنے دی تھی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، سلطان واقعی ہیرا تھا۔ اماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور پھر اس کے فیصلے کی زیادہ مخالفت نہیں کی تھی۔ آج وہ اپنی جنت میں خوش تھی۔ چلیں، سلطان نے محبت سے کہا۔ وہ اس کے بازو کا سہارا لے کر اٹھی۔ سلطان نے دونوں بچوں کو پکارا اور وہ سب اپنی گاڑی کی سمت چل دیے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو مبین بھی ایک ماڈرن سی لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا۔ اس خوشباش فیملی کو دیکھ کر اس نے جوش و خروش سے ہاتھ لہرایا۔ جواباً انہوں نے بھی ہاتھ لہرائے۔ سب کو اپنے اپنے نصیب کا مل چکا تھا اور ہر کوئی اس سے خوش تھا۔ وفا اور خلوص کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔